بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم پردے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر جو کچھ ہے کہ مسلمان خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اس کا جو حکم ہے اور اس کے بارے میں جو تفصیل حدیث کے اندر ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ تعلیمات کی کتاب بنا کر اور جو ہے زندگی کے اندر ایک دستور بنا کر نازل فرمایا کہ جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلا شبہ اس کی تلاوت کے اندر ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اصل جو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو میسج ہے وہ ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس میسج پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مومن مردوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا اور مومن عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے کہ دونوں اپنی اپنی نظروں کی اور اپنے اپنے جو ہے پرائیویٹ آرگنز کی حفاظت کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں سوائے ان کے شوہروں کے اور ان کے محرمات کے، یعنی جو محرم ہیں ان کے تو ظاہر سی بات ہے کہ محرم کے سامنے تو وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں، اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن زینت سے مراد چہرے کا کھولنا ہے۔ لیکن جو ہے اس کے علاوہ غیر محرم کے سامنے احتیاط کریں اور اس طرح نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لازواجک اپنی عورتوں کو، یعنی اپنی ازواج کو، بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو آپ یہ حکم دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکایا کریں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب غیر محرم کے سامنے آئیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں اور اس سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اس سے بہت جلد جو ہے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو ستایا نہیں جائے گا، مطلب پتہ چل جائے گا کہ یہ مومنوں کی عورتیں، مسلمان عورتیں، تو پردے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو ان کو کوئی ستائے گا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اندر ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی اپنی زیب و زینت کو چھپائے رکھیں اور اس کا اظہار نہ کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان عورتوں نے اپنی نیچے باندھنے والی چادروں کو، یعنی جو ان کے پاس ایکسٹرا رکھی ہوئی تھی اس وقت، دو کناروں سے ان چادروں کو کناروں سے دو حصوں میں پھاڑ لیا اور اس سے اپنے سروں اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ شققنا اکثر مروطہن فاختمرن بہا کہ انہوں نے کیا کیا، جو ان کے اور کہیں پر شققنا عذرہن کا ذکر ہے اور کہیں پر شققنا مروطہن کا ذکر ہے، تو روایت کے الفاظ ہیں مختلف لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ ان کے پاس جو ایکسٹرا چادر اس وقت گھر میں تھی تو ان کو اٹھا کے، مہاجرین عورتوں کے بارے میں بھی ہے روایت اور جو ہے انصار عورتوں کے بارے میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مہاجرین وہ تھے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کی عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی پردہ کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والی آیت کے نزول کے بعد اور انصار عورتوں کے بارے میں بھی حضرت عائشہ سے ہی روایت مروی ہے
کہ جب ان کے شوہر گھروں کو چلے گئے اور انہوں نے یہ آیت سنائی اپنی عورتوں کو، تو ان کی عورتوں نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایسے طریقے سے چادر اوڑھ کے کہ ایسا لگتا تھا گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی چادریں اپنے سر سے خوب اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ تو اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر پردے کا اظہار ہے کہ پردہ جو ہے وہ چہرہ چھپانا اور اپنی زیب و زینت کو چھپانا غیر محرم سے، یہ اسلام کے اندر فرض ہے، ٹھیک ہے۔